اس قدر اہم ہے ہمارے لیے کھانا. ہم اپنی ویلیو تولتے ہیں کھانے کی وجہ سے. کون کتنا قیمتی کھانا ہمیں کھلا رہا ہے، ہم اتنے ہی متاثر ہوتے ہیں اس سے، ہم اتنے ہی مروب ہوتے ہیں. ہمیں محبت نظر کہاں آتی ہے؟ ہمیں تو مرغی نظر آتی ہے، چاہے انہوں نے کتنے ہی بھاری دل سے ہمارے لیے کیوں نہ پکائی ہو، لیکن ہمیں تو کھلا دی تو ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں بڑی عزت کی ہماری مرغی کھلائی. تو ہماری ترجیحات ہیں، ہمیں بہت سوچنا ہے اپنے بارے میں. ہمیں بھی خالی فضیلت یاد رہ گئی ہے نا اپنی، ہمیں وہ ذمہ داری کہاں یاد جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. اپنی خواہشات کے راستے میں جو قرآن کا حکم، جو نبی کی سنت آتی ہے، مسلمان اس کو توڑتے پھلانگتے اوور رول کرتے ہوئے اس کے اوپر سے گزر جاتے ہیں نہایت اطمینان سے. ساری دنیا میں مسلمانوں پر کیا کیا قیامتیں جو ہیں وہ ٹوٹ رہی ہیں اس وقت. مشرکوں کے اور کافروں کے ہاتھوں کس قدر ہم ذلت کا اور رسوائی کا شکار ہیں. لیکن ذرا دیکھیں تو ان کے تہوار ہم کتنے جوش و خروش سے مناتے ہیں، کتنی خوشی سے مناتے ہیں، کیسے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. کہیں بسنت مینیا ہے، کہیں ویلنٹائنس ڈے ہے، یہ سب کو معلوم ہے. بچے کو پتا ہے، اسکولوں میں باقاعدہ سکھا دیا جاتا ہے کب ویلنٹائنس ہے اور کب کیا ہے. لیکن ذی الحج کے شروع کے 10 دنوں میں تکبیریں پڑھنی ہیں، یہ شاید بوڑھوں کو بھی نہ پتا ہو، چند ہی کو پتا ہوگی یہ بات. جانور قربان کرنا بقرعید پر فضول خرچی لگتا ہے، اور کروڑوں کی پتنگیں اڑا دینا کوئی برا نہیں لگتا. اور کوئی اعتراض تو کرے ذرا ان کے کسی تہوار پر، کسی سیلیبریشن پر اسپوائل سپورٹ یا نیرو مائنڈڈ کا لیبل لگا کر اور اس کو شرمندہ کر دیں گے. اور آخر میں پھر سوچتے ہیں کہ آخر ہم رسول کی امت ہیں، اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا. اور جنت تو جیسے ہمارا حق ہے، اب اس کے لیے محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو جو زوال شدہ قومیں ہوتی ہیں، ڈکلائن پر جو قومیں ہوتی ہیں، ان کی تمام نشانیاں، تمام انڈیکیشنز آج ہمارے اندر موجود ہیں. تو ہمیں بہت غور کرنا ہے اپنے حال کے اوپر. وہ جو حدیث آپ کو شروع میں سنائی تھی کہ مسلمان ہو بہو بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلیں گے اور اتنی مشابہت ہو جائے گی جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے جیسا ہوتا ہے، تو واقعی آج ہم دیکھ لیں یہی ہمارا حال ہے. لیکن جہاں اتنی ہم نے باتیں کی اور دل ہمارا اتنا بھاری ہوا، تو ایک امید کی کرن بھی نظر آتی ہے کہ ذلت تو خیر ابھی تک ہے ہم پہ، کوئی شک نہیں، لیکن مسکنت سے شاید نکل رہے ہیں. وہ جو تھا نا کہ ہمارے اندر ہمت نہیں تھی کھڑے ہونے کی، وہ مسکنت والی کیفیت کم از کم اب دور ہو رہی ہے. اور یہ چیز ابھی ہم نے دیکھا، وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کارٹونز بنائے گئے، اس سے یہ پتا چلا کہ ذلیل تو کر دیا ہم کو انہوں نے، لیکن جو ریاکشن الحمدللہ مسلمان دنیا میں ہوا ہے، چلے کہیں اوور ریاکٹ کر گئے، ہم اس کو بھی ڈسکس نہیں کر رہے، لیکن کم از کم ایک اکنامک پریشر پڑا ان ملکوں کے اوپر. ڈنمارک کی پروڈکٹس کا انہوں نے بائیکاٹ کیا، کتنے ملکوں نے اپنے ایمبیسڈرز بلا لیے، ان پر ایک امپیکٹ تو ہوا. اب دیکھیں امریکہ نے وہ کارٹونز نہیں شائع کیے، عقل آئی نا، فرق پڑا نا. تو یہ احساس اب کم از کم یہ فیلنگ آنے لگی ہے کہ وہ مسکنت والی چیز نکل رہی ہے. ہم سوری مسلمز اب شاید نہیں رہے، اب ہم اپنے دین کو لے کر اٹھنا چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح ہمارے دین کو اس کا وہ مقام مل جائے، اور انشاءاللہ ملے گا. بس دعا کریں کہ میں اس میں شامل ہوں. آپ سب میرے لیے دعا کریں گے کہ اللہ کرے ہما ضرور ان میں شامل ہوں، آمین. آپ اپنے لیے کریں گی، میں سے مطلب ہے آپ، میں سے مطلب ہے آپ شاہدہ، آپ امارہ، آپ مصباح، آپ کی بات کی جا رہی ہے. اپنا حصہ ڈال دیں، اپنا حصہ اگر پڑ گیا الحمدللہ، اور اسلام کامیاب ہو گیا، ذلت مسکنت سے نکل آیا، اور ہمارا حصہ نہیں پڑا، تو ہم اللہ کیا کیسے کامیاب ہوں گے؟ اللہ ہم سے پوچھے گا تم بتاؤ، تم کو 24 گھنٹے میں نے دیے تھے، تم کو میں نے 60 سال کی 70-80 سال کی عمر دی تھی، تم نے کیا کیا؟ ہم کہیں گے ہم نے چائنیز پکایا، ہم نے جاپنیز سجایا، اور ہم نے انگلش بولا، ہم یہی کرتے رہے. اور کیا کیا؟ ہم کہیں گے اور کچھ کرنا تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کچھ اور بھی کرنا تھا اس کے علاوہ، ہم تو بس یہی سمجھے تھے. تو نہیں، قرآن کتنا کچھ ہمیں سکھا دیتا ہے، کتنا کچھ ہمیں سمجھا دیتا ہے. تو فرمایا کہ یہ ان پہ کیوں ہوا، اللہ کا غضب کیوں ہوا؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ. نتیجہ تھا اس کا کہ اللہ کی آیات کا وہ کفر کرنے لگے. شکر کے مقابلے میں کفر.
نعمت کی قدر نہیں، حق ادا نہیں کیا نعمت کا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور پیغمبروں کو قتل کرنے لگے ناحق. جس نے ان کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کی، ان کو سمجھانے کی کوشش کی، اس کی جان کے پیچھے پڑ گئے. حضرت زکریا علیہ السلام کو سنسار کر دیا، سٹونڈ ٹو ڈیتھ. یرمیا نبی کو مارا اور پیٹا اور رسی سے باندھ کر کیچڑ بھرے حوض میں لٹکا دیا ان کو. یہ ان کی اپنی کتابوں کے اندر ساری کہانیاں موجود ہیں. اور چھوڑ دیا وہاں پر حوض میں لٹکا کے کہ بھوکے پیاسے مر جائیں. یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف سے تو کم از کم سولی پر چڑھا کر آ گئے. سوچا کہ چلو ان کو بھی ہم نے مار ڈالا، وہ تو اللہ نے بچایا عیسیٰ علیہ السلام کو معجزانہ طریقے سے. ذالک، یہ بات، بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ شریعت کی حدود سے نکل جاتے تھے. حد سے گزرنے والے لوگ تھے، لمٹس کراس کر دیتے تھے. اپنے آپ میں صرف خوبیاں نظر آتی تھیں، کوئی عیب اپنے اندر نظر نہیں آتا تھا. بس جو دین تھا وہ چند ریچولز، چند ذاتی عبادات، اجتماعی نظام، کلیکٹیو سسٹم بنانے پر کوئی توجہ نہیں. جو حکم اپنی خواہش کے خلاف پاتے قبول کرنے سے صاف انکار کر دیتے، ہم نہیں مانتے، یا تبدیلی کر دیتے، کہتے نو لانگر ایپلیکیبل، ختم، بات ختم ہوئی، اب نہیں اپلائی ہوتا، یہ بہت پہلے کی بات ہے. اللہ کی کتاب سے رفتہ رفتہ یہ لوگ بالکل بے خبر ہو گئے تھے. یہ تو گریجول ڈیگریڈیشن ہوا نا. یہ حبوط جو ہے ان کا، اہبطوا جو کہا، اترو، گرو، تو ان کا گرنا چلتا ہی رہا، پھر گرتے ہی رہے، نیچے سے نیچے، پست سے پست تر ہوتے رہے. این موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب پستی کا یہ حال تھا تو آگے سوچ لیں پھر اور کتنے پست ہوئے. کچھ ادوار آئے جب ترقی ملی، جب تورات نافذ کی، عروج ملا دنیا میں ان کو. جب انہوں نے تورات کو چھوڑا، اپنے نبی کی تعلیمات کو چھوڑا، پھر یہ ذلت میں اور زوال کا شکار ہو گئے. تو یہ ان کا حال تھا جس کی وجہ سے اللہ کا غضب ان کے اوپر بھڑکا. آیت نمبر 62، ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو لوگ یہودی ہوئے، والنصارى، اور نصرانی، والصابئین، اور صابی، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، فلہم اجرہم عند ربہم، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں. 4 گروہوں کا ذکر ہے، 4 گروپس کا ذکر ہے. پہلے ان الذین آمنوا، ایمان والے، مراد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. اور ہادو، ہادا یہودو، ہودن کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، ریپینٹ کرنا، توبہ کرنا، پلٹنا. ہادو کون؟ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے. نصارہ، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، جیزس آف نزارت کہا جاتا ہے ان کو، اس کی نسبت سے وہ نصارہ کہلائے. مراد کرسچنز کی بات کی جا رہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے زمانے میں موجود تھے. والصابئین، اور صابی، صابی صاد با حمزہ، اس کے معنی ہوتے ہیں طلوع ہونا، ٹو رائز، طلوع ہونا. صبا کا مطلب ہوتا ہے. یہ ایک گروہ تھا، یہ ستاروں اور علم نجوم میں بڑی مہارت رکھا کرتے تھے، زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے اور قبلے کی طرف نماز پڑھتے تھے. ان کے ہاں نماز کا بھی نظام موجود تھا. تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی کسی نہ کسی نبی کے ماننے والے تھے. آج یہ طبقہ، آج یہ سیکٹ موجود نہیں ہے صابئین کا، سیبینز. تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈائریکٹلی کسی رسول کا ذکر تو نہیں ہے، لیکن جتنے گروہوں کا، جتنے گروپس کا ذکر ہے، یہ سب لوگ کسی نہ کسی رسول کی امت ہی تھے، امتوں ہی کا ذکر ہے. جب تک عیسیٰ علیہ السلام تشریف نہیں لائے تھے، یہودی،
حق پر تھے، صحیح تعلیم کو فالو کر رہے تھے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے اور جو لوگ ان پر ایمان لے آئے، بس اب صرف وہی حق پر رہے، اور جن لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو رسول نہ مانا، اب وہ حق سے ہٹ گئے، اب وہ حق پر نہ رہے بلکہ وہ کافر ہو گئے۔ سورہ صف آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ، تو ایمان لایا بنی اسرائیل کا ایک گروہ، وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ، اور ایک گروہ نے کفر کیا۔ تو یہاں کفر کس کو کہا گیا؟ موسیٰ علیہ السلام کا کفر نہیں کیا انہوں نے، یہ نہیں کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ کفر یہ تھا ان کا کہ انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، لہٰذا اب وہ ایمان والے نہ رہے، اب وہ کافر ہو گئے۔ ابھی سورہ بقرہ میں آیت نمبر 41 میں زوردار دعوت دی گئی ہے بنی اسرائیل کو کہ تم قرآن پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور کیا کہا تھا ان سے؟ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ تم سب سے اولین کافر مت بن جاؤ۔ مراد ہے اگر تم ایمان نہیں لاتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر تو تم کافر ہو، کیٹیگوریکل یہ بات موجود ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چند آیات کے بعد فرما دیا گیا ہو کہ چلو کوئی بات نہیں، جو اپنے دین کو فالو کر رہا ہے وہ سب ٹھیک ہیں، اپنے اپنے عقیدے کی بنیاد پر سب کی نجات ہو جائے گی؟ یہ ہو نہیں سکتا نا، یہ تو کنٹرڈکشن ہو جائے گا قرآن کا اپنا۔ جو بنی اسرائیل میں سے لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے وہ ایمان والے ہوئے۔ اسی طرح جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جو گروہ حق پر تھا وہ عیسائی تھے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو مان رہے تھے۔ اب ان میں سے عیسائیوں میں سے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا وہ حق پر رہے، اور جنہوں نے ماننے سے انکار کر دیا وہ حق سے ہٹ گئے، وہ کافر ہو گئے۔ سورہ نساء میں آیت نمبر 150-151 میں ارشاد ہوتا ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے اور کفر اور ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ کرتے ہیں، وہی پکے کافر ہیں۔ اولئک هم الکافرون حقا، وہی کافر ہیں، اور فرمائے کہ اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کیا ہے۔ اسی طرح سورہ مائدہ آیت نمبر 65 میں ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، ترجمہ ہے اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے گناہ جھاڑ دیتے اور ان کو نعمت کے باغوں میں داخل کرتے۔ پھر سورہ بینہ 30ویں پارے میں آتی ہے، آیت نمبر 6 میں فرمایا، ترجمہ ہے اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا۔ کس کا کفر کیا؟ یہ اپنے نبی کا تو انکار نہیں کر رہے، اپنی کتاب کا تو انکار نہیں کر رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور قرآن کا انکار کیا، یہ کفر ہو گیا۔ تو فرمایا اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ یقیناً جہنم میں جائیں گے، یہ لوگ بدترین مخلوق ہیں۔ بعض دفعہ یہ آیت کوٹ کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ دیکھو قرآن خود ہی تو کہہ رہا ہے کہ بھئی جس نے عمل اچھا کر لیا، جو اللہ پہ یقین رکھتا ہے اور آخرت کو مانتا ہے، بس ٹھیک ہے، سب صحیح ہیں۔ تو مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ وہی ہوا جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ کسی بھی مضمون پر کوئی فیصلہ قائم کرنے سے پہلے اس مضمون کے متعلق جتنی قرآن میں آیات ہیں ان سب کو جمع کر لینا چاہیے۔ جہاں ایمان اور کفر کی بات آئے، ایمان سے ریلیٹڈ تمام آیات کمپائل کر لیں، جمع کر لیں، اور کفر سے ریلیٹڈ تمام آیات جمع کر لیں، تب اصل نقشہ ہمارے سامنے آئے گا کہ کفر کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ اس آیت کو اگر آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا جائے، اکیلا اس آیت کو لے لیا جائے،
اس سے کوئی فیصلہ کیا جائے تو غلطی کرے گا انسان، غلط فیصلہ کر بیٹھے گا، اور کیا ہوگا کہ سارا قرآن ایک طرف اور یہ آیت ایک طرف۔ اب مثال کے طور پہ کوئی کہے کہ قرآن میں تو لکھا ہے فویل للمصلین، ہلاکت ہے، تباہی ہے نمازیوں کے لیے۔ اب اس نے ایک جگہ سے تو ایک آیت لے لی، لیکن جو جگہ جگہ قرآن میں نماز کی فضیلت آئی ہے اس کو اس نے چھوڑ دیا۔ تو کیا وہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ قرآن کوٹ کر رہا ہے پھر بھی غلط کر رہا ہے، اس لیے کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کر رہا ہے۔ یا آتا ہے قرآن میں ایک مقام پر والدین کے لیے کہ فلا تطعهما، تو تم ان کی بات بالکل مت ماننا، حکم ہے، ہرگز والدین کی بات مت ماننا۔ تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ وہ ایک خاص کانٹیکسٹ ہے جس میں کہ وہ آیت آئی کہ اگر والدین شرک کرنے کا حکم دیں تب ان کی بات مت ماننا۔ اگر والدین کے حقوق کے بارے میں کوئی اس ایک آیت کو لے لیتا ہے اور کہتا ہے دیکھو لکھا تو ہے قرآن میں کہ والدین کی بات مت ماننا، تو غلطی کر رہا ہے، قرآن کوٹ کر رہا ہے پھر بھی غلط فیصلہ کر رہا ہے۔ والدین سے متعلق ساری آیات کو جمع کرنا چاہیے تھا، پھر صحیح نتیجہ نکال سکتا۔ اب یہ آیت پڑھ کے اگر کوئی یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان لانا ضروری نہیں، تو غلط نتیجہ نکالا اس نے۔ کوئی کہے کہ ٹھیک ہے مذہب تو لائف سٹائل چوائس ہے، ہر عقیدہ ٹھیک ہے، ہر عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، جو بلیو کرتے ہو اس کے مطابق تم عمل کیے جاؤ، ٹھیک ہے، اللہ ایکسیپٹ کر لے گا، اللہ قبول کر لے گا۔ تو دیکھیں یہی تو مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا۔ مشرکین مکہ کہتے تھے سب ٹھیک ہے، 365 بت ان کے ہاں رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ میں، 365۔ ان کا ایٹیٹیوڈ تھا لیو اینڈ لیٹ لیو، جو جس کو بلیو کرتا ہے کرنے دو، جب تک وہ ہمیں نہ کچھ کہے، خود جو مرضی کرتا رہے۔ تو دین کے معاملے میں تو مشرکین بہت لبرل تھے، جس کو آج ہم کہتے ہیں لبرل ہونا، وہ بھی بہت لبرل تھے۔ اب اگر سارے عقیدے ٹھیک ہیں، جو کر رہا ہے دنیا میں ٹھیک کر رہا ہے، تو مجھے بتائیں کہ پھر کوئی اسلام کیوں قبول کرے؟ جب اللہ کے ہاں سارے ڈاگماز ایکسیپٹیبل ہیں، سارے عقائد قابل قبول ہیں، تو کوئی اپنی جان کو مشقت میں، محنت میں کیوں ڈالے؟ کیوں کوئی روزے رکھے؟ کیوں کوئی نماز پڑھے؟ کیوں کوئی شراب اور جوئے سے بچے؟ سب کے سب جو ہیں عیسائی بن جائیں، مزے کریں، یا سب کے سب ہندو ہو جائیں، ہم کیوں مسلمان پھر رہیں؟ سوال ہے نا جو ذہن میں آتا ہے۔ اگر یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ جو کچھ کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے، تو کسی کو پھر اسلام قبول کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں۔ تو قرآن کی دعوت تو سمجھیے ایک طرف رکھی کی رکھی رہ گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اہمیت نہ رہی، ہر چیز نگیٹ ہو گئی۔ یہ دراصل خاص مینٹیلٹی ہے جو ایسی باتیں کرتی ہے، اور اسی نیت کی پیداوار وہ دین الہی تھا جو کہ اکبر نے ایجاد کیا تھا، وحدت ادیان جس کو کہا جاتا ہے آج بھی، کہ سارے ادیان کو، سارے دین کو سمجھیں ایک بلینڈر میں ڈال کے ایک اس کا بلینڈ بنا دو، ہر چیز ٹھیک ہے، جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسجد مندر ہکڑو نور، مسجد ہو یا مندر ہو تو کیا فرق پڑتا ہے، ایک ہی تو ہے، اللہ ہی تو ہے۔ بھگوان کہہ رہے ہیں تو کیا ہوا، پکار تو اللہ ہی کو رہے ہیں۔ اس دن اخبار میں بھی پڑھا تھا، ایک آرٹیکل آیا ہوا تھا کہ بہت سے مسلمان ہندوؤں کے مندروں میں جا کر دعائیں مانگتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کوئی ایک خاص ذہنیت ہے نا جو کہ آہستہ آہستہ پرمیٹ کر رہی ہے، سرائیت کر رہی ہے۔ اب جہاں تک آپ دیکھیں اتحاد کا تعلق ہے، سب کے صحیح ہونے کا تعلق ہے، یہ انسان کی فطرت، انسان کی طبیعت یہ چاہتی ہے کہ ایسا ہی ہو، کہ ہم کیوں کسی سے کلیش کریں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ میرا بلیف ہے تو ٹھیک ہے، فائن، ویل اینڈ گڈ، یہ اس کا بلیف ہے، رہے۔ اپنا دل نہیں چاہتا کہ انسان اس سے الجھے یا اس کے عقیدے کو یوں کہے کہ تم غلط کہہ رہے ہو۔ یہ میرا اور آپ کا، ہمارا یہ حال ہے۔ لیکن اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہے۔ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول فرقان بن کر آئیں، فیصلہ کن بن کر آئیں۔ ہر رسول اپنی قوم کو آنے والے رسول کے بارے میں بتا کر جاتے تھے اور نصیحت کر کر جاتے تھے کہ جو وہ کہیں وہ تم ماننا اور ان کی بات پر تم ایمان لانا۔ اس کا مطلب ہوا کہ سب صحیح نہیں ہے، ہر ایک کی بات ٹھیک نہیں ہے۔
تو یہ تو ایک بات ہے جو کہ کہی جا رہی ہے کہ کسی خاص گروہ میں ہونے کی وجہ سے نجات نہیں ہونے والی. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے لیبل چونکہ اپنے اوپر مسلم کا لگا لیا ہے لہٰذا اب میں جو کروں میری نجات ہو جائے گی. میں کتنے بھی گناہ کروں، میں کوئی بات نہ مانوں اللہ کی، اللہ صرف میرا لیبل دیکھے گا کہ سینسس میں میرا ریلیجن کیا لکھا تھا، اسلام. اچھا اگر تمہارا ریلیجن اسلام لکھا تھا تو جاؤ جنت میں. یہ نہیں ہوگا. شرائط کیا ہیں؟ من آمنا باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر. تو ایمان والے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جنہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا اور ان کے بعد ان کی تعلیمات پر ایمان لائے. ہادو یہودی کون؟ جو اپنے دور میں، یہ سب اپنے اپنے دور میں مسلمان تھے، یہودی بھی نصارہ بھی. جب تک اگلا نبی نہیں آیا تھا یہ اپنے دور کے مسلمان تھے. اور شرط کیا ہے؟ جو ایمان لائے اللہ پر. من آمنا باللہ، کس اللہ پر ایمان لائے؟ وہ اللہ جس کا بیٹا ہے؟ نہیں، یہ تو اللہ پر ایمان نہ ہوا، غلط ہے یہ بات. یا اس اللہ پر کوئی ایمان رکھے کہ جس نے بہت سارے شریک اپنے رکھے ہوئے ہیں، پارٹنرز بنائے ہوئے ہیں. نہیں، یہ والا اللہ نہیں. یہ وہ رب نہیں ہے جس پر ایمان لانے کی دعوت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. یہ تو کوئی رب، کوئی اللہ انہوں نے اپنے دل سے بنا لیا ہے، سیلف کریٹڈ امیج ہے کوئی ان کا اپنا. اس اللہ پر نہیں جو انہوں نے اپنے ذہنوں میں بنا لیا، بلکہ وہ اللہ جس کے بارے میں انبیاء نے بتایا. ویسا ایمان لانا ہے اللہ پر. اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں. تو من آمنا باللہ، اللہ کی تمام صفات کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہمارے علم میں ہیں اس اللہ کو ماننا. السمیع، الخبیر، البصیر، سب جانتا ہے، سب سنتا ہے، سب دیکھتا ہے وہ اللہ. والیوم الآخری، اور جو روز آخرت پر ایمان لائے. کون سے یوم آخرت پر؟ کیسا ہوگا وہ یوم آخر؟ آیت 47 سورہ بقرہ آیت نمبر 47 میں اس دن کا حال آ گیا، بتا دیا گیا. اس آخرت پر ایمان رکھنا ہے. کوئی من گھڑت عقیدہ نہ ہو آخرت کے بارے میں، کوئی سیلف کریٹڈ امیج نہ ہو کہ آخرت ایسی ہوگی کہ بس ایک گرینڈ گیٹ ٹوگیدر ہوگا اور سب چلے جائیں گے جنت میں، یا فلاں ہمیں بچا لے گا اور فلاں ہمیں بچا لے گا. نہیں، وہ آخرت جس کا ذکر ہم نے آیت 47 میں پڑھا. اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے ضروری ریکوائرمنٹ، ضروری شرط عمل صالحا، عمل صالح. اب صالح عمل کیا چیز ہے؟ اچھا عمل، نیک عمل. نیک عمل کیا ہوتا ہے؟ مختلف مذاہب میں آپ دیکھیں، ڈفرینٹ ریلیجنز میں آپ دیکھیں، ان کا اپنا اپنا ایک تصور ہے نیک اعمال کا. کچھ کا خیال ہے کہ ناچنا اور گانا این عبادت ہے. سنگنگ اینڈ ڈانسنگ از پارٹ آف ریلیجن. وہ کہتے ہیں یہ خداؤں کو راضی کرنے والی چیز ہے، ثواب کے طور پہ وہ یہ کام کرتے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ بہت خوش ہوتا ہے، بہت بڑی نیکی یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. ان کے ہاں چوٹی کی نیکی یہ ہے. وہ کہتے ہیں اس کے بغیر تو نجات مل ہی نہیں سکتی جو یہ نہ کہے. کوئی کہتا ہے کہ ساری عمر شادی نہ کرنا بہت بڑی نیکی ہے، اعلیٰ ترین درجہ ہے نیکی کا شادی نہ کرنا. ابھی مختلف تصورات، جو مختلف خیالات ہیں نیکی کے بارے میں، کون جج کرے گا اس میں سے کون سا صحیح ہے اور کون سا غلط ہے؟ کیسے پتا چلے گا سونا اصلی ہے یا کھوٹا ہے، یہ سونا ہے یا پیتل؟ کسوٹی پہ رگڑ کے پتا چلے گا نا. کرائیٹیرین ہے، کوئی سٹینڈرڈ ہوگا جس پر کہ دیکھا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سٹینڈرڈ ہے، وہی بتائیں گے کون سا عمل نیکی ہے اور کون سا عمل نیکی نہیں ہے. کوئی اور بتا نہیں سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء اور رسول تھے وہ بتایا کرتے تھے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اب آپ نے بتایا. آپ کے بعد کوئی نبی کوئی رسول آنا نہیں. تو فائنل کرائیٹیرین تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو پتا چل گیا. اللہ کے رسول آپ نے خود فرمایا النکاح من سنتی. کون کہتا ہے کہ نکاح نہ کرنا نیکی ہے؟ بلکہ النکاح من سنتی، نکاح کرنا تو آپ نے فرمایا میری سنت ہے، بہت نیکی کا کام ہے. اور جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، تو سورہ مریم میں
آیت نمبر 90-91 میں فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں۔ کس بات پر؟ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا بنا دیا۔ وہ سمجھتے سب سے بڑی نیکی، قرآن کہہ رہا ہے بہت بڑا گناہ، اور یہ بات عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی کہی بھی نہیں تھی کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ بائبل میں یہ بات موجود ہی نہیں، یہ ان کا اپنا خود ساختہ عقیدہ ہے۔ تو عمل صالح وہ تو دراصل شریعت ہے، شریعت از ایکول ٹو عمل صالح، بس یہ سمجھ لیجئے۔ جو کام شریعت کے حساب سے کیا جائے گا، سنت کے حساب سے کیا جائے گا، قرآن کے حساب سے کیا جائے گا، وہ عمل صالح ہے۔ ہاں، اب یہ جو 3 کام کر لیں تو ان کے لیے ان کا اجر جو ہے وہ ان کے رب کے پاس ہے۔ وہ تمام لوگ جو اپنے اپنے انبیاء کے طریقے پر تھے، وہ اپنے اپنے زمانے کے مسلم تھے، ان کو ان کی نیکیوں کا اجر ملے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ مسلم میں حدیث موجود ہے۔ اور ابھی کس کا ذکر ہے کہ جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس زمانے کا کوئی یہودی یا نصرانی میرا حال سنے پھر ایمان نہ لائے تو اس پر جس کو میں دے کر بھیجا گیا ہوں، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے اور اس پر یعنی قرآن پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ جس تک پیغام پہنچ گیا اللہ کا، اللہ کے رسول کا اور قرآن کا، اور اس نے نہ مانا، ایمان نہ لایا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب آگے کچھ بنی اسرائیل کے اعمال ہی کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 63، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور کہا تھا جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا، اور جو احکام اور ہدایات اس میں درج ہیں ان کو یاد رکھنا، اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقوی کی روش پر چلو گے۔ میثاق کا ذکر ہے، وہ وعدہ جو کسی اہم معاملے میں کیا جائے، ایسی پرومس جو کسی امپورٹنٹ معاملے میں کی جائے اور پورے شعور کے ساتھ، کانشیسلی، سینس آف رسپانسبلٹی کے ساتھ کوئی وعدہ کیا جائے، کوئی پرومس کی جائے، احساس ذمہ داری کے ساتھ کوئی وعدہ کیا جائے۔ طور وہ خاص پہاڑ جس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے خطاب فرمایا تھا۔ سریک لینگویج میں، سریانی زبان میں طور پہاڑ کو بھی کہتے ہیں، یعنی پہاڑ کو طور کہا جاتا ہے، کسی بھی پہاڑ کو طور کہتے ہیں۔ الطور خاص پہاڑ ہو جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے ایک معاہدہ کیا تھا اور کوہ طور کو ان کے سروں پر بلند کیا تھا۔ کوہ طور سسپینڈڈ تھا ان کے سروں کے اوپر۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے سروں پر اٹھایا، رفعنا فوقکم الطور، یہ کسی جبر یا زبردستی یا دھمکی یا تھریٹ کے طور پہ نہیں تھا، اس لیے کہ ہم آج بھی جانتے ہیں لاء کی زبان میں کہ کوئی عہد، کوئی اوتھ جو انڈر ڈیوریس لی گئی ہو، کوئی عہد جو جبرن لیا گیا ہو، وہ تو جائز نہیں ہے، وہ تو بائنڈنگ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرن ان سے عہد نہیں لیا، یہ تو ایک اللہ کو مانتے تھے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ پہاڑ کا ان کے سروں پر بلند کرنا دراصل اللہ کی عظمت کا، اللہ کی قدرت کا، اللہ کے جلال کا ایک مظاہرہ تھا کہ بنی اسرائیل یاد رکھیں کہ وہ کسی کمزور یا بے اختیار ہستی کے ساتھ معاہدہ نہیں کر رہے، بلکہ اس رب کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں جس کی قدرت لامحدود ہے، ان لمیٹڈ ہے۔ اگر معاہدے کی پابندی کری تو اللہ ان کو بہت سے انعامات سے نوازے گا، اور اگر معاہدے کی خلاف ورزی کی تو اللہ کی پکڑ بھی بہت سخت ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کا اظہار تھا، اللہ کے مائٹ کو ڈسپلے کیا گیا کہ وہ رب جو کوہ طور کو ان کے سروں پر لٹکا سکتا ہے، وہ ان کو کچل بھی تو سکتا ہے اس کے نیچے۔ اور ذمہ داری بھی چونکہ بڑی بھاری، بہت بڑی دی جا رہی تھی،
اس کا بھی ایک احساس ان کے دلوں میں پیدا ہو. اچھا، اور کیا کہا تھا ان سے کہ خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو ہم تم کو دے رہے ہیں قوت کے ساتھ پکڑو. پکڑنے سے مراد کوئی جسمانی فزیکلی پکڑنا نہیں ہے کہ تم تورات کو دونوں ہاتھوں میں مضبوط پکڑ کے رکھنا. قوت سے مطلب ہے کہ اس کے ساتھ جڑے رہنا، اللہ کی کتاب کے ساتھ اسٹرانگ اٹیچمنٹ ہونا چاہیے.